السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک زندہ رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت ہی شریف تھیں۔ تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان کو بہکایا کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے کہ بت بنا لو۔ لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو ان بتوں کی پوجا نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے۔ ان بتوں کی پوجا کرنا عام ہو گیا اور اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، شرک چھوڑو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبر دو پہلے کہ ان کے پاس ایک دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت سخت محنت کرتے تھے۔ رات لوگوں کے گھروں اور استباب میں جا کر دعوت حق دیا کرتے تھے، تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے ساری عمر گزر گئی، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی، کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو، عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی رہی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور بھی ایمان نہ لایا سوائے چند لوگوں کے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی قوم سے جو ایمان لا چکے تھے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی کہ کوئی بھی ایمان نہ لائے گا، وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی منکر کو اس زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو علیہ السلام کو اللہ نے ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے۔ آس پاس کوئی درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہیں بہت سے درخت اگائے اور پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کی۔ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا ہوا دیکھتے، ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے، بارش کی ایک بوند نہیں گرتی تو یہ کشتی ہوا میں آئے گا۔ آہستہ بہت محنت کے بعد یہ کشتی تیار ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ کشتی کی لمبائی 300 گز اور اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی نہیں تھی، اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ہی اوپر سے بھی بند کیا ہوا تھا، اوپر سے جو بارش برسے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ کشتی 3 منزلہ تھی اور ہر منزل پر دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ گھر والوں، مومنوں اور زمین پر بسنے والے عام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ پھر اچانک آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین کے اندر سے پانی کے فوارے پھوٹ نکلے، دریا اور ندی، سمندر سب یکجا ہو گیا۔ یہ اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ لوگ چیختے، بھاگتے اور مدد کے لیے پکارتے رہے۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ بڑے نبی ہونے کے باوجود علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر سوار نہ ہوا۔ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، میرے بیٹے اس کشتی پہ آ جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا، مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے، وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ
طوفانی لہر نے ان کے بیٹے کو اپنے زد میں لے لیا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا، کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پکار اٹھے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، تو تمام حاکموں سے بہترین حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے عہد سے نہیں تھا کہ وہ کافر تھا، پر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ علیہ السلام یہ بات فوراً سمجھ گئے اور اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا کہ اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں آج سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا کو علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا، مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، ضرور گناہ گاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانور لیے پانی کی تہہ تک کی تیز لہروں پر چل رہی تھی۔ زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے، سے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا تو وہ تھی کشتی ہے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک کشتی میں رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا وہ پانی نگل جائے، زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی۔ کشتی جبر جودی پر جا کر گئی۔ حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں، سب پر برکت نازل ہوگی، ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے، پھر آپ فوت ہو گئے۔ آپ کی کشتی کے آثار آج بھی ترکی میں موجود ہیں۔